أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی قتل کر دے ایماندار کو متعمدًا جان بوجھ کر فجزاؤہ تو اس کی سزا جہنم دوزخ ہے خالداً فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا قہر اور غضب ہے اس پر ولعنہ اور اللہ کی لعنت ہے اس پر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے اللہ نے عذاب بڑا۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم سفر کرو زمین میں اللہ کی راہ میں فتبینوا تو پھر تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہا کرو لمن القا اس شخص کے لیے جو ڈالے الیکم السلام تمہاری طرف صلح کا پیغام لست مومنا کہ تو مومن نہیں ہے تبتغون تم چاہتے ہو عرض الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا فعند اللہ پس اللہ کے پاس ہیں مغانم کثیرہ غنیمتیں بہت زیادہ کذالک ایسے ہی کنتم تم بھی تھے من قبل اس سے پہلے فمن اللہ پس احسان کیا اللہ تعالی نے علیکم تم پہ فتبینوا لہذا تحقیق کیا کرو ان اللہ کان بے شک اللہ تعالی ہیں بما تعملون جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خبیرہ اس سے خبردار۔ اس سے پہلے قتل خطا کا بیان تھا کہ غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا ارادہ کسی اور کو مارنے کا تھا کوئی شکار کوئی جانور کوئی درندہ کوئی وحشی کسی اور حیوان پر جانور پہ نشانہ تھا لیکن درمیان میں کوئی آدمی آ گیا مسلمان آ گیا تو یہ قتل خطا ہے یا ایسے ہی راہ گزر میں کوئی اس کے ہاتھ سے ایسے چلتے کوئی چیز لگ گئی ٹھوکر لگ گئی اور اس سے مسلمان کوئی فوت ہو گیا یا جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ
اس میں اس کے ہاتھ سے کوئی مسلمان اس کا قتل ہو گیا، یہ قتل خطا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا اس کی دیت ادا کرنا ہے جو 100 اونٹ ہوگی۔ اب یہاں بیان ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو ارادتاً قصداً قتل کرے، جیسے آج ہو رہا ہے مسلمان کو ارادتاً قتل کرتا ہے، تو فرمایا جس نے کسی ایماندار کا قتل کیا اس کی سزا دوزخ بنے گی، ہمیشہ یہ آدمی دوزخ میں جلے گا، اور اللہ کا قہر اور غضب بھی ٹوٹے گا، اور خدا کی لعنت اور پھٹکار بھی شخص پر ہوگی۔ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت سخت سزائیں اللہ نے اس پہ رکھی ہیں، تو اس لیے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کوئی قتل کر دے ایمان والے کو متعمدن جان کر، ارادتاً قصداً، فجزاؤہ، تو ایسے آدمی کی سزا یہ ہے جہنم، دوزخ ہے، خالداً فیہا، یہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو حلال ہی سمجھ رہا ہے اس کا قتل، تو تبھی اس کو قتل کر رہا ہے، اور یہ کفر ہے۔ حدیث پاک میں جیسے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اگر کفر کا اقدام کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہے اس شخص پر، ولعنہ، اور خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے اس شخص پہ جس کے ہاتھ سے ارادتاً کوئی مسلمان قتل ہوا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول یوں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی تھے حضرت غالب ابن قصالہ رضی اللہ عنہ، ان کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ یہ لشکر جس طرف گیا وہاں سے اپنا کام پورا کر کے جو واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں ایک قبیلے کی آبادی تھی، قبیلہ بنو اسلم، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس کے کچھ لوگ پہاڑوں پہ آباد تھے، کچھ میدانی علاقے میں۔ اس قبیلے سے ایک آدمی مسلمان ہو گئے، حضرت مرداس ابن نوحیک رضی اللہ عنہ، اکیلے مسلمانوں میں، لیکن ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکے۔ کئی عذر مسائل ہوتے ہیں، مال مویشی بہت زیادہ رکھا ہوا تھا، بھیڑ بکریاں، بڑا ریوڑ تھا، تو شاید یہ ذہن میں ہو کہ ابھی چلا جاؤں گا، ہفتے بعد چلا جاؤں گا ہجرت کر کے، کیونکہ اس دور میں ایمان اسی کا معتبر تھا جو ہجرت کر لے، جو ہجرت نہیں کرے گا اس کا ایمان معتبر نہیں۔ یہ راستے میں بکریوں کا ریوڑ اس کو سنبھالے ہوئے تھے، اس کی دیکھ بھال، اس کو چرا رہے تھے۔ یہ لشکر اسلام جو واپس مدینہ کو آ رہا تھا، اس کا لشکر کا اس صحابی سے سامنا ہوا، اس مسلمان سے سامنا ہوا، اور یہ لشکر دور سے آ رہا تھا، تکبیر تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے۔ تو اس نے جب یہ آوازیں اللہ اکبر کی سنی تو خوش ہوا کہ ہم عقیدہ میرے لوگ، انسان کی فطرت اجنبی ماحول میں ہو تو اپنے عقیدے کا کوئی آدمی ملے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو سارا قبیلہ کافر، یہ اکیلا آدمی مسلمان، تو ان لوگوں کے آوازوں سے یہ بہت خوش ہوا اور بھرپور ان کا استقبال کیا جب وہ ان کے پاس پہنچے، اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ بھی اس لشکر کے سامنے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
لیکن لشکر والوں نے سمجھا کہ یہ آدمی صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی بکریاں بچانے کے لیے ہمارے سامنے مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ مسلمان ہوتا تو یہ مدینے میں ہجرت کر کے جاتا، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور گھر میں بیٹھا ہوا، ہجرت نہیں اس نے کی، تو یہ مسلمان نہیں ہے، صرف وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی بکریاں بچانے کے لیے، کیونکہ یہ راستے میں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو کافر غیر مسلم ہو تو اس وقت چونکہ یہ لوگ حالت جنگ میں تھے مسلمانوں کے خلاف، تو یہ حربی سمجھے جاتے ہیں ایسے لوگ، تو ان کا مال مال غنیمت ہوتا ہے شرعی طور پر، جو حربی کافر ہو اس کا مال مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ اپنا مال بچانے کے لیے ہمارے سامنے کلمہ اس نے پڑھا، تو ان کے ہاتھوں یہ مسلمان قتل ہو گئے۔ تو جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تنبیہ فرمائی، بھئی تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ شخص حق کا سچا پکا مسلمان تھا اور تم نے اس کے قول پر اعتبار ہی نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر میں ہو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو کوئی بھی ایسا معاملہ تمہارے سامنے آئے، کوئی آ کر تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن القی الیکم السلام، ایسے شخص کے لیے جو ڈالے تمہاری طرف سلام، یعنی تمہیں سلام کہتا ہے، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہے، تو تم اس کو فوراً یہ نہ کہہ دو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اس کے احوال کی تحقیق کرو کہ یہ باقی مسلمان ہے یا ویسے ہی آدمی وقتی فائدے کے لیے اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا تم نے اس موقع پر غلطی کی، وہ آدمی دل سے مسلمان تھا، اس نے اپنا مال بچانے کے لیے ایسا اقدام نہیں کیا تھا، اور جو تمہارا اقدام ہے اس کو قتل کر کے اس کی ساری بکریاں تم لے آئے، ظاہر ہے وہ ظاہری طور پر تو وہ ساری غنیمت تھی، تو انہیں وہ ساتھ لانی تھی، اور وہ سارا ریوڑ ہانک کے اس آدمی کا لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تم نے ایک لالچ سے ایسا کام کیا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، اللہ سے تمہیں یہ مل سکتا تھا، تو تم نے اس موقع پر یہ سستی کی کہ تحقیق نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی اپنے کو مسلمان کہے تو اسے فوری طور پر نہیں کہہ دینا چاہیے کہ تم مسلمان نہیں ہو، کہ اسلام اور کفر کے بارے میں بڑی سوچ بچار کرنی چاہیے، کہ کسی بھی شخص کو ایسے ہی کافر کہہ دینا بغیر تحقیق کے اس کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہاں تحقیق ہو جائے کہ یہ شخص کافر ہے یا اس کے عقیدے کفریہ ہیں تو پھر آپ اس پہ اعتماد نہیں کریں، لیکن تحقیق کیے بغیر آدمی کسی کو کہہ دے کہ تم مسلمان نہیں تو کافر ہے، فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی اس سے پہلے تھے، یعنی تم بھی اسی طرح پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، تو جن کو تم کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ لوگ تم پہ اعتماد کرتے تھے نا، تمہارے قول پہ، اسی طرح اس آدمی کے قول پہ بھی تمہیں اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ فمن اللہ علیکم، بس احسان کیا اللہ نے تم پہ کہ تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور کلمے کی دولت تمہیں عطا فرمائی اور تم مومن ہو۔ فتبینوا، لہذا ایمان اور کفر کے معاملے میں تحقیق کر لیا کرو۔ کسی شخص کا مومن ہونا اس کی بھی جانچ پرکھ تمہیں کرنی چاہیے، اور اس کو ایسے ہی ظاہری طور پر تمہیں کافر نہیں کہہ دینا چاہیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جل شانہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو خبیرا، اس کی پوری خبر رکھتے ہیں۔